الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے اور آپ نے پوری توجہ سے پڑھنا ہے. اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ آپ پڑھیں یہاں بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور لے جاتا ہے، صرف ہم توجہ نہیں کرتے تھوڑی سی. کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ جب پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، مثلاً الصلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، پڑھ ہی رہے ہیں لیکن توجہ، اس لیے پھر ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں. باقی آپ توجہ کریں تو یہ آپ کو لے جائے گا. درود پاک میں تو ویسے بڑی طاقت ہے، آپ جتنی مرضی دعا کریں، لیکن اگر درود کے پہلے اور اینڈ پہ درود پاک نہیں، آپ کی دعا ہی ادھر رہ جائے گی. لیکن اگر درود پاک ہے تو وہ آپ کی دعا کو عرش الہی تک لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ دعا کو عرش تک لے جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں، یہ آپ کے خیالوں کو بھی مدینہ پاک لے جائے گا. اب دیکھیں نا، اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. میں ایتھیاں، اعظم چشتی کہہ رہے ہیں، میں ایتھیاں لیکن دل ایتھے، دل اتھے بھی. لیکن کیونکہ محنت ہی نہیں کرتے ہم، تو اس لیے بس ہم بھی ایتھے تھے، دل بھی ایتھے، اور کوئی اور محنت کرے تو بات پھر اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے. کیونکہ اعظم چشتی ہیں اور اعلیٰ حضرت ہے. اعظم چشتی دل تک ہی رہ گئے لیکن اعلیٰ حضرت تو بڑی آگے گئے، اور اعلیٰ حضرت تو بڑی آگے گئے. اور یہ یاد رکھیے، یہ آپ اور میں ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہتے تھے. یہ تو بس سب کچھ ایرانی ڈالروں کا وہ کچھ اثر نظر آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. جی، بڑوں کو تکلیف نہیں ہوئی تو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت تب بھی اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت اب بھی اعلیٰ حضرت ہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے وفا کی ہے، قیامت تک اعلیٰ حضرت ہی رہیں گے. یہ کیونکہ ٹائٹل کسی بندے نے تو دیا نہیں کہ کچھ چند بندے ملیں اور اعلیٰ حضرت سے یہ ٹائٹل چھین لیں. یہ ٹائٹل بارگاہ نبوت سے ملا، یہ چھینے گا نہیں. تو اعظم چشتی دل تک رہ گئے، اعلیٰ حضرت تو پھر کمال ہی کر گئے. اعظم چشتی کہتے ہیں، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچ جائے.
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ لیکن کیونکہ محنت نہیں ہے حضرت، اس لیے ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں حضرت۔ یہ تو لے جاتا ہے حضرت، اور حضرت کوئی اور محنت کرے تو پھر وہ بھی ویلا آتا ہے کہ آنا جانا ختم، پھر سائیں سینے کوئی مدینہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ مولانا مندور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائی وال جامعہ فریدیہ، میں اس دن پڑھ رہا تھا، حضرت کی بارگاہ میں کو بندہ حاضر ہوا تو وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت دعا فرمائیں کہ میں مدینہ چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا سنگیا کو پیسے ہیں نہیں تیرے کو، تو باقی چلو پھر میں کسی نے کہہ دینا ہوں۔ تو عرض کرتا ہے شاہ جی اگر پیسے ہوتے تو آپ کو کیوں کہنا تھا؟ تو پھر حضرت جذبے میں آ گئے، فرمانے لگے اب میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ تو مدینہ پاک چلا جا، بلکہ اب میں تیرے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے۔ تو لیکن کیونکہ محنت نہیں ہے کوئی بھی، تو بس وہ ہم پھر ادھر ہی ہیں حضرت۔ وہ لکھا تھا نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے۔ اور آگے پھر کمال کر کے کہتے ہیں میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دوسرا سبق سنا رہا ہوں، اس کے بعد ابھی میں نے 3 سبق مزید سنانے ہیں، تو بس دوستوں کو عادت ہے سننے کی، سنتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہمت کوئی بھی نہیں کرتا حضرت، پوچھتا کوئی بھی نہیں، ہمارا روز کا کام ہے حضرت۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں پوچھتے، چلو آپ کچھ نہ پوچھیں تو پھر ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ ویسے ہی جو ہے نا بس یہ کسی اعلیٰ مقام پہ فائد ہو چکے ہیں سارے، اپنا سارا کچھ ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ سارا دن حضرت لوگوں میں گزرتا ہے، سیالکوٹ سے چلا ڈسکے رکا، ڈسکے سے پھر گوجرانوالا رکا، تو یہ سیالکوٹ ڈسکا گوجرانوالا آنے تک کئی 100 لوگوں سے مل چکا ہوں، تو گھما کے پھر آ کے وہ سارے یہی پوچھتے ہیں مصباحی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیسے آئیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے وہاں پہ ہی نہ پڑھ لوں۔ اگر کوئی ایسا ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں، میں پہلے آپ پہ ہی نہ پڑھ لوں، تو منو نہیں چاہیے حضرت۔ لیکن کیونکہ بس ہم لگ گئے انہیں کھیلوں میں، 1400 سال گزر گئے، ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، میرے خیال سے ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں، ایک ہاتھی شاید میرا حل ایک دن میں کھا جائے۔ بلو ویل کی جو لینتھ ہے وہ 80 فٹ ہے حضرت، اور وہ ایک وقت میں 15 ٹن کھانا کھاتی ہے حضرت۔ اور میں تقریباً 42-43 سال عمر ہو گئی، میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کسی پیر خانے یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے کوئی ہاتھی یا بھینس یا بلو ویل مل گئے، تو میں نے پوچھا بھائی تسی کتے؟ انہوں نے کہا ساڈی بھی نہیں پوری پینڈی، اسی بھی پیراں کو وظیفہ لینا ہے۔ وہ بغیر وظیفے تو کھان ڈے نے، انہوں کھان لئی وظیفہ چاہیے۔ پھنس گئے حضرت صاحب، نکل ہی نہیں سکے ان چیزوں سے، بس اسی وہ گول چکر میں ہم گھوم رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ میرے سمیت سب کا دل کرتا ہے جرمنی چلے جائیں، کیڑے پیر دے مرید نے تے کیڑا وظیفہ پڑھ دے۔ میرے سمیت سارے دا دل کرتا ہے کینیڈا ٹر جائیے، کیڑا وظیفہ پڑھے کینیڈا لے۔ نکلو اب ان چیزوں سے باہر، اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یار۔ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ مانگا جائے، کوئی پوچھا جائے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ، پوچھتا ہی کوئی نہیں، سارا دن کان ترستے رہتے ہیں، شاید آج کو پوچھے کوئی، آج پوچھے کوئی، آج پوچھے کوئی، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ جو خاصوں سے بھی خاص تھے ہم نے، بلکہ ہم تو اب اتنی دور نکل چکے ہیں۔ میرا روز کا کام ہے حضرت، اللہ ماشاءاللہ یہ تو ایک ماشاءاللہ علمی مجلس ہے، علماء کا ایک جمع غفیر ہے، تو باقی تقریباً حضرت ہماری کوئی ایسی محفل نہیں جس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے، ایسی ہم نے ان کو چاٹ لگائی ہے حضرت۔ اب تو ان کے یہ حالات ہے، چنگا بھلا بندہ نعت پڑھن ڈے انہوں کہنا نعت چھڑ دے ماں دی شان سنا دا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کب آیا یہ سارا سلسلہ، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت بھی کو 2 ماں کی شانیں لکھی دیتے حضرت، کو ملا عبد الرحمن جامی بھی کو 2 لکھی دیتے ہیں،
پتہ نہیں کب یہ چیزیں آئیں. میں تو اکثر کہتا ہوں یار تہاڈا دل اللہ اور اللہ دے رسول تو رج گیا جڑا ماں لگے سنن. کیا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا جو تم اب ان کو چھوڑ کے لگے ہو ماں سنن؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لو، ان کے صدقے سب کی ماؤں کی بخشش و مغفرت ہو جائے. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑو اور ان کو ماں سناؤ حضرت صاحب. تو وہ اس لیے میں نے اس دن ایک بھائی سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا یار ماں دی شان پڑھتے ہو پیو دی نہیں پڑھتے. کہندا ماں واری نویں نویں نوٹ دیندے نے، پیو واری پرانا بھی نہیں دیندے. تو پیو واری دین تے سی پیو دے بھی پڑھن لگ پا گئے. وہ بیچارہ اتنا شانوں والا بے شانہ کر دیا. وہ اتنی شانوں والا، شرع شریعت کہتی ہے کہ شان باپ کی زیادہ ہے، حق ماں کا زیادہ ہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے حضرت یہاں، ماں دی شان ماں دی شان ماں دی شان، تے پیو بے نام و نشان. حضرت بابے بیچارے دکانوں پہ روڈوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، پوچھتے ہی کوئی نہیں ان کو. حضرت ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے. ابا بدعا کرتا رہے. کو مجھے جواب تو دو نا اس بات کا، یہ جملہ کیسے آیا تمہارے ذہنوں میں؟ کیوں تم نے دونوں کو علیحدہ کر دیا؟ میں نوجوانوں سے اکثر پوچھتا ہوں، پھر اگے گونگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بتاتے ہی نہیں مجھے کہ بھائی کیا آپ کے خیال میں ابو جی کو بد دعا کرتے رہے ہیں؟ یار انہیں بھی دعاواں کیتی ہیں، صرف دعا نہیں کی تھی، نال مزدوری بھی کی ہے. اس کو کس جرم کی سزا دے رہے حضرت؟ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی. اس بیچارے دا رہا ککھ نہیں، گرمی سردی کس گیا بیچارہ غریب آدمی. تو گڈی پیچھے لگایا میری ماں کی دعا ہے. اور جی ابو جی بڑے سخت ہیں. ابو جی تو بیچارہ ہے ہی قربانیاں دینے کے لیے، اتنا بڑا حضرت اس کا کلیجہ. میرا چیلنج ہے جی، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے ماں کی دعا، کبھی ابا جی نے پھڈا نہیں ڈالا، چپ کر کے گڈی 'چ بہ جاندے نے، چل جی میں پتر خوش. حالانکہ جب وہ پڑھتا ہے پوری فلم چلتی ہے پیچھے، کیا کیا میں نے تیرے لیے نہیں کیا ہے. یہ ابھی تو پترا بچے ہو نا، جب آپ ابو بنو گے نا اور پھر یہ 3 مہینوں کی چھٹیوں کی جب فیس اکٹھی دینی پڑے گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا ابا ہوتا کیا ہے. جب 3 مہینے کی چھٹیوں کی فیس اکٹھی دینی پڑے گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا ابا ہوتا کیا ہے. لیکن دیتا ہے حضرت، ادھار لے جو مرضی کرے لیکن دیتا ہے حضرت. تو بچہ کیا لکھاتا ہے گاڑی کے پیچھے؟ میری ماں کی دعا ہے. بیگ کس نے لے کے دیا، کتابیں کس نے لے کے دی، یونیفارم کس نے لے کے دیا، پاکٹ منی کس نے لے کے دی، گھومنے پھرنے کون لے کے گیا. نجیب قانون ہے حضرت. اور قصور کیونکہ اسٹیجوں کا بھی ہے حضرت. یہ سوچ ادھر سے بٹی ہے، جس کا جو دل آیا پڑھ دیا، جس کا جو دل آیا کہہ دیا. ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا گیا نا، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. بھئی عجیب قانون ہے. وہ پتکار نہ ہے، باپ کو نیند نہیں پڑتی. یار تو کیا بکواس سنا رہا ہے بچوں؟ کوئی کہنا حضرت صاحب میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کوئی اب کوئی میں سارے ہی آ گئے. یہ اب تو ابو جی اللہ ان کی بخشش فرمائے انتقال ہو گیا. اب یہاں سے حضرت نے ڈیوٹی لگائی تھی کر کے میں آگے لاہور کے لیے نکلوں گا، تو سیالکوٹ واپس آتے آتے 3:15 3:30 بج جائیں گے. حضرت میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، جب تک ابو جی حیات رہے تھوڑی طبیعت میں لاپرواہی ہے، اکثر میں چابی بھول جاتا، اور اگر چابی پاس ہے تو جیسے میں نے چابی لگا کے کڑک کرنا نا تو اندر سے ابو جی کی او سلیمان ہے جی ابو جی چل یار تو آ گیا ہوں میں تھوڑا جا سو لوں. اور اگر چابی نہیں یاد رہی بیل دی تو ایسے لگتا ہے ابو جی دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہے، دروازہ کھولے، چل یار آ گیا تو ہوں میں تھوڑا جا سو لواں تو پھر مجھے ذرا فجر تو پہلے ٹھا دیں، اذان کہنی ہے میں جا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت. ایک دن میں نے ابو جی کے حضور عرض کی، میں ابو جی ڈیوٹی اس طرح دی ہے 3 سوا 3 2 2:30 1:30 بجے کار آنا ہے تو آپ سو جایا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ ساری رات میری وجہ نہ جاگ دے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے او شدائیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ روڈ اتنے ہوئے تو کہڑے پیو نیندر پہنتی ہے. لیکن ہم نے ان کو کیا سنایا؟ کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو. ہم نے ماں کو آل انال کر دیا حضرت صاحب، باپ کو ویسے کھاتے سے نکال دیا. باپ ہونا کوئی سوکھا کام، بڑا اوکھا کام ہے حضرت صاحب. باپ ہونا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن زیادتی سی زیادتی ہے حضرت اس کے ساتھ. کوئی بیچارے کا پرسان حال نہیں ہے حضرت. اس لیے حضرت جی باپ بھی اور ماں بھی. میرا چیلنج ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا ہے میری ماں کی دعا ہے. میرے محلے میں 2-3 گاڑی ہیں، آج تک کبھی ابا جی نے پھڈا نہیں ڈالا، چھپ کر کے بہ. میرا چیلنج ہے، جاؤ گاڑی کے پیچھے لکھوا کے گھر لے جاؤ.
یہ میرے ابو جی کی دعا ہے جو اس دن گھر دے سارے بھانڈے بوڑے نہ کھڑک گئے تھے میرا نام بدل دئیے. وہ اتنا سا تو بیبیوں کا دل ہوتا ہے, وہ بندہ ہی ہے جس کا اتنا بڑا دل ہے. ٹھیک ہے بھائی, جی میں پتر خوش ہے جی میں. باقی حضرت اپنی ماں سے بھی بڑی محبت کرو, اور اپنے والد کو تو آپ صرف ایک بار اتنا ہی کہہ دینا, سینے سے لگا کے نا متھا چوم کے اتنا کہہ دینا, ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا. انہیں اینے جی خوش ہو جانا. لیکن کوئی ایسا, اور ہم مار دیتے ہیں ان کو اپنے رویوں سے. حضرت میں جیسے حضرت فرما رہے تھے, ابھی باہر سے آیا ہوں, 85 سال 86 سال دا مائی بابا گڈی چلان رہے, ساڑھے 55 تے ٹپ جاندے نے. وجہ کیا, رویے مارتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت میرا قبلہ جی سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم, کیونکہ چھوٹا ہے ابھی 5-6 سال کا ہے حضرت, تو جب کبھی نکلتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں ابراہیم بھائی کی لے کے آؤں, اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا. کبھی یاد رہتی ہے کبھی نہیں رہتی, لیکن بات یاد رہے گی. تلک الایام نداولها بین الناس, دن بدلیں گے, بوڑھا ہو جاؤں گا, ابراہیم جوان ہو جائے گا, میں چارپائی پہ آ جاؤں گا, ابراہیم جانے آنے لگ پڑے گا. اب بات تو یاد ہے نا مجھے, ایک دن کہیں ابراہیم ٹور پہ نکلے گا, اس کی بیوی اس کا بیگ بنا رہی ہوگی, کتنے کپڑے رکھوں وہ بتائے گا, کتنے امامے رکھوں وہ بتائے گا, ویسٹ کوٹ کون کون سی رکھوں وہ بتائے گا, جرابیں کتنی رکھوں وہ بتائے گا. اور میں منجی تے بہ کے کوڑن ڈیا ہاں, ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھتا, ابو جی چلاواں کی لے کے آواں. وہ کوڑن مار دیتی ہے. یاد رکھنا پتر, بڑے بچے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے, اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے. گولی دے کے زہر دے کے کوئی ماں باپ کو نہیں مارتا, رویوں سے مارتے ہیں ہم ان کو. ٹائم نہیں دیتے, بیٹھتے نہیں, پوچھتے نہیں, بات نہیں کرتے, وہ اندر ہی اندر وہ بم چلتے رہتے ہیں. اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے, وہ بم یا اس کو اڑا دیتا ہے یا اس کو اڑا دیتا ہے. ہاسپٹل جاؤ, ڈاکٹر لکھ دیتا ہے موت کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں اولاد نے قلب کے ساتھ کیا کیا ہے, گٹھائی ہو گیا. وہ لکھ دیتا ہے یہ وین پھٹ گئی, مائی مر گئی, بابا مر گیا, لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں اس وین کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیوں اتنا پریشر پڑا. مائی بابے سے نہیں پریشر برداشت ہوا, ٹھا. اس لیے بڑا دھیان, ان کو اپنے رویوں سے تکلیف نہ دو, ان کو اپنے رویوں سے مارو نہ پتر. بیٹھو ان کے پاس, بات کرو, بات سنو ان سے. بڑے قیمتی لوگ ہیں یار. کیڑا دور 2025 ਚ کیڑا یار بھائی جہدے نال توں بہ رہنا ساری رات جا کے, وہ یہ نالوں چنگا کوئی یار ہے, یہ نال بھی کوئی چنگا یار, ماں نال بھی چنگی کوئی سہیلی ہے, بہ یار ہے دیکھو, بڑا وقت دیا اس نے تجھے, رات دن اس نے تیرے لیے ایک کیا ہے. جو تو کر رہا ہے اگر وہ کرتی تو مر گیا ہوتا اب تک کہیں جا کے. نہ کرو اس طرح بچوں, ان سے لاڈ کرو, ان کو وقت دو. بادشاہیاں, مجھے بادشاہیاں ملی نہیں حضرت, میں کو وکھری کتابیں تو نہیں پڑھا ہوا, جو انہوں نے پڑھی ہے میں نے بھی وہی پڑھی, لیکن بس اللہ نے توفیق دی. میں آج کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں. حضرت صاحب اب کون سی باتیں چھپی رہتی ہیں. آج بھی جا کے سیالکوٹ فتح گڑھ محلہ قبرستان, میرے ابو جی کے نام پہ وہ گلی معروف ہے آج بھی, گلی حاجی محمد بوٹے بجلی والے تھی, والد صاحب آبڈا میں تھے. آج بھی جا کے پوچھ لیجیے گا, میری محلے کی عورتیں میری امی جی کو کہا کرتی تھی, چلو میں نام نہیں لوں گا, نام لے کے کہتی تھی تیرے گھر تے داڑھی والی کڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب کسی نے میرے گھر آنا, یا میں امی کے ساتھ کپڑے دھلا رہا ہوں, یا میں امی کے ساتھ بیٹھ کے دال میں سے کنکر چن رہا ہوں, یا میں امی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں. وہ خدمت نے مجھے, جب تک میرے ابو جی حیات تھے, اوکھے سے اوکھا کام آیا. میں نہیں کبھی کہیں گیا. ابو جی کو جلیبیاں کی دکان کی پسند تھی, لے جانی حضرت. تھے ذرا گجر, اور کوڑا گجر جڑا نا, کوڑا زہر گجر حضرت, تو میں نے وہ لے جانی حضرت, تو جا کے پیش کرنی. تو کی ابو جی جلیبیاں آ لین دا دوجے دن مٹھا بابا مردہ نہیں ہے. حضرت صاحب کتوں ہیں گلا آوازاں ہوں کتنے, سارا دن حضرت ایک ہی آواز کانوں میں پڑتی ہے, حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان. وہ ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بولا, اوے سلیمان. اب ترستے ہیں کان کی آواز کان میں آئے, او سلیمان. اب وہ ایک ہی تھا, پچھو جو مرضی پہ کہے, لیکن منہ تے مینوں کوئی کہہ سکتا, پچھو جو مرضی پہ کہیں, لیکن منہ تے کوئی مینوں کہہ سکتا. وہ ایک ہی تھا حضرت جو مجھے اس طرح بلاتا تھا, او سلیمان. اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں, اب ترستے ہیں کہیں سے آواز آئے, او سلیمان. لیکن بس نہیں قدر ہوئی حضرت, نہیں وہ اس وقت کو غنیمت جانا. اب روتے ہیں, اب یہی کہہ سکتے ہیں ٹور گئے یار محبتاں والے. اب کیا کہیں اس سے زیادہ حضرت. اتر جدے کو ہے نہیں, قدر کرو.
بہو انہوں دے کول، ان کی خدمت بادشاہیاں دیتی ہے بندے. حضرت صاحب میں چپ ہو گیا، چل دے جے لے آئے ہیں پھر تے ہوں میں نے ایک نکال کے پیش کرنی تو وہ کھا واہ سوادلیاں نے. اب میں بوجھی ذرا اسپیشل کڑھائیاں نے دے پھر ایک اور. حضرت صاحب دوجی کھانی دے رو پڑا نال ہی رو پڑا. یا اللہ میرا منہ میٹھا کردہ ہے، تو سدا دا منہ میٹھا ہی رکھی ہے. یا اللہ میری پسند دا دھیان رکھدا ہے. یا اللہ تو ایدی پسند دا دھیان رکھی ہے. جہاں جاتا ہوں گاڑیاں کھڑی ہیں. میں تو حضرت کیونکہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. میں پہلی بار انگلینڈ گیا، بندہ ہیلی کاپٹر لے کے آیا مجھے لے کے، جی تانوں ہیلی کاپٹر دے لے. ایک بندہ آ گیا جی تانوں جہاز دے انگلینڈ دی سیر کرانی ہے. کرم ہو گیا حضرت، ان کی دعائیں لگ گئیں. اس لیے جس دے کول ہے وے ان کی قدر کرو پتر. یہ نہیں جو لبنے ہیں کوئی بھی ہے. مینج کرو بیوی ماں، مینج کرو مینج کرو. اس کی بھی ایک اپنی جگہ ہے اور اس کی بھی ایک مینج کرو حضرت صاحب. تو وہ کیونکہ چاٹ ہم نے لگا دی آپ کو، وہ جو ہے نا وہ ماں دی شان. تو پہلی بات تو ہم ہی موقع کوئی نہیں ضائع جانے دیتے، لیکن اگر ہمیں یاد نہیں رہا تو پھر سامنے سے فرمائش ہو جاتی. اجی 2 شعر حضرت صاحب کم و پیش 20 سال ہونے کو آئے علماء کی خدمت میں اسٹیجوں پہ. میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا وہ 2 شعر اللہ دی شان. اب اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو اتنا بھول گئے سارے. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے محفل ہو گئے شروع ہوئے اور 2.5 گھنٹے کوئی توحید یا حمد ہی پڑی گئی ہے. چلو نہیں بھی کسی نے کہ فرمائش کی تھی تو کوئی نہیں. 3 گھنٹے ہونے کو آئے، کسی نے ایک شعر اس کے لیے نہیں پڑھا. اعظم چشتی صاحب نے صرف یہ تو نہیں لکھا تھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، انہیں ایویں لکھیا سی ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلا اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. اعظم اس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری. اس کی تو فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب تو بڑا نام یہ ہے. وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سب تو بوتا نام میرا لینا ہے، بوتا کی لینا لینا. دور نکل گئے حضرت ہم کہیں پیسوں کے وظیفے پوچھتے ہیں، اس کے لیے تو اب کو وظیفہ بھی نہیں پوچھتا حضرت. میں کیونکہ کچھ باتیں، لیکن چلیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں اس وقت ایک محفوظ کیمرے کے سامنے ہوں. حضرت صاحب وہ کتاب ہے وہ تھلے کر لو یار، سارے موبائل سارے تھلے کر لو، حضرت صاحب نیچے کر لو. وہ کتاب ہے فیوز غوث یزدانی. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے حضرت، وہ آج کل پنجاب یونیورسٹی سے نا وہ PhD کر رہا ہے. تو اس کا کوئی تھوڑا مضمون وہ تھوڑا تصوف کے حوالے سے ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت کچھ تصوف پہ کچھ کتابیں اگر مجھے بتائیں. میں نے اس کو بتائیں، اس میں فیوز غوث یزدانی بھی تھی کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں حضرت، وہ لاہور سے لے آیا. اب جب حضرت وہ بیٹھا نا مطالعہ کرنے کے لیے، وہ اپنے تھیسس کے پہ جو اس نے کام کر، وہ سب سے پہلے فیوز غوث یزدانی کھول بیٹھا. اب اس میں توحید بڑی ہے. اب اس میں منو کہندا فون کر کے مصباحی صاحب غوث پاک کے جواب بھی تے نہیں تھا کیونکہ اس میں توحید ہے بڑی زیادہ، اس میں توحید ہے. تو مجھے کہا میں کہا نہیں پتر وہ سنی سن، بس اسی کو راہ اور پہ گئے، اسی کوئی اور. اہل سنت کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. اللہ، رسول پاک، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، قرآن سب کو لے کے چلنا ہے. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا قرآن اللہ پاک. میں اس دن ایک پروگرام میں تھا، چلے میں نگر نان میں بھی اس پروگرام کا حصہ تھا. اتنے احباب تھے کہ مسا ہی اسی فلیکس پورے آئے جیسا درسا. تو لگی بھی میرے روڈ پہ تھی. وہ دن میں 3-4 بار میں اس فلیکس کو دیکھتا تھا، اور جب دیکھتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس پوری فلیکس میں قرآن پڑھنے کے لیے صرف ایک بندہ تھا. 13 بندے تھے جنہوں نے آ کے شعر و شاعری سنانی تھی، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے صرف ایک ہی بندہ تھا. قرآن، اللہ. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے
جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. لیکن قرآن جب حضرت صاحب سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت، پھر ان سے کیا گلا حضرت صاحب. شعر و شاعری اور حضرت صاحب شعر و شاعری بھی وہ ہے جو ان کی جڑیں کاٹ رہی ہے. نبی علیہ السلام کا میں آج فرمان مبارک پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، سعد بن نبی وقاص، مصعب بن عمیر، صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی شخصیات ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو. نبی علیہ السلام 3 بار فرما رہے ہیں تیاری کرو، تیاری کرو. لیکن شاعر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ شاعر صاحب کہتے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا. او بھائی لوکاں نے ڈرایا، نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں. لوکاں نے ڈرایا، نبی کریم علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں. کیا کچے شعر حضرت. نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں. حضور کا نام مبارک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ونذیرا ونذیرا. شاعر صاحب فرما رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرا. بڑی گل ہے بھائی، تینوں لوکاں نے آن ڈرایا. اللہ قرآن کی 3 آیت میں ڈرا رہے ہیں مالک یوم الدین. پھر سورہ انفطار میں اسی بات کو دوبارہ وما ادراک ما یوم الدین. پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین. ایک آیت میں اللہ 2 بار ڈرا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. لیکن کیا ہے لوکاں مینوں آن ڈرا. حضور خود ڈرا رہے ہیں. 3 بار فرمایا تیاری کرو، تیاری کرو. لیکن شعر و شاعری کی بھرمار حضرت. اور شاعر صاحب فرما رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی. میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی. اللہ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا میں بے نماز دی قبر چانا. فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا میں نے ملاوٹ کرنے والے کی قبر میں آنا من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے کو چھوڑا میں نے اس کی قبر میں آنا. لیکن بس کس طرف قوم لگا دی ہے ریلیف ریلیف ریلیف. اب پھر ڈرتے کوئی نہیں. اب پھر اتنا سخت دن حضرت صاحب ہیں جی. سارے ننگے، سورج سوا نیزے تھے، زمین تانبے دی. سارے رل کے کتنے جاؤں گے حضرت آدم علیہ السلام. کیا شان مبارک. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جناب جبرائیل سجدے میں، جناب میکائیل سجدے میں، جناب اسرافیل سجدے میں. پتہ نہیں کتنے فرشتے تھے، لاکھ تھے، کروڑ تھے، 10 کروڑ تھے، 20 کروڑ تھے، 1 ارب تھے، 1 خرب تھے، پتہ نہیں کتنے فرشتے. سب نے جناب آدم کو سجدہ کیا. لیکن اس دن جناب آدم بھی فرمائیں گے آج اللہ جلال میں ہے، آج میں جانا. حضرت نوح انکار، الیاس انکار، ہیں جی جناب ادریس انکار، جناب موسیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ انکار. جناب یحییٰ انکار، جناب زکریا انکار. اتنا سخت دن. لیکن شاعر نے یہ کہہ کے بات ہی مکا دی. وہ کہتا ہے مینوں روز حشر دا ڈرنا. تے پتر ہوگے کہڑا ڈر دینے روڑو بیڑا انہاں دا. اور پڑھ کے ہوگے کہڑا ڈر دینے روڑو بیڑا انہاں دا. جنہ کو رڑدا ہے تاڑے کولو ہوگے کہڑا ڈر دینے، ہوگے کہڑا ڈر دینے. ہیں جی جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ہیں جی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن شاعر صاحب فرما رہے ہیں منو روز حشر دا. جناب صدیق اکبر نے چڑیا دیکھی رو پڑے. لوگوں نے عرض کی یارے غار کیوں آنسو، خلیفہ رسول کیوں آنسو؟ فرمایا درختوں کے پھل کھاتی ہے، چشموں کا پانی پیتی ہے، پوچھا نہیں جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا. ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے حساب بھی ہوگا. لیکن کس طرف حضرت صاحب شعر و شاعری کی بھرمار. بلکہ اب تو حضرت صاحب بات یہاں تک جا چکی ہے کیا
جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اب تو بات یہاں تک جا چکی ہے, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. لیکن کیا ہے, اس لیے حضرت گزارش ہے اپنے اسٹیجوں پہ علم واپس لاؤ حضرت, اپنے اسٹیجوں پہ قرآن واپس لاؤ حضرت, اپنا وہی ہمارے بڑوں والا رنگ واپس لاؤ. لوگوں نے کو اپنے اسٹیج واپس حضرت, کیوں اسی انہوں اپنے اسٹیج دے چھڑے نے حضرت, اور ان کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ایسے ایسے شعر اور ایسے جو ہے ہی نہیں ان کے لیے, جو ان کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن قرآن پڑھو جان نکلتی ہے حضرت. اذا زلزلت الارض زلزالها, جان نکلتی ہے حضرت. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. یہ تو حضرت صاحب شاعروں کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہے سارا کچھ. علماء دائیں بائیں کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں, سبق سنا رہا ہوں. سورہ ہود نازل ہوئی, نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, سونے محبوب یہ کیا؟ فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. گل یہ حضرت صاحب شاعرہ نے مکا چھڑی. اس لیے آؤ حضرت اپنے اللہ کی طرف, آؤ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی طرف. آج ماشاءاللہ عرس مبارک کی تقریب ہے. عرس بھی ایک عالم ربانی کا ہے. ساری عمر دین متین کی خدمت کی, تحریراً کی, تقریراً کی, ساری عمر. آؤ حضرت اپنے بڑوں کے طریقے. ضرورت ہے اس وقت حضرت محنت کی. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی, صرف محنت کی ضرورت ہے. جب انہوں نے محنت کی, لیکن جب سے حضرت یہ شعر و شاعری کی بھرمار ہوئی ہے, میں نے کہا نا قرآن پڑھا نہیں صرف ایک بندہ. یار وہ محفل کیا رسول اللہ کو پسند آئے گی جس میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ایک بندہ بلایا جائے اور بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 13 بندے بلائے جائیں؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, شعر و شاعری تو نہیں چھوڑ کے جا رہا. فرمایا تھا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے. نام مبارک حضرت لکھا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ, کیا انداز تھا حضرت ان کا. میں پڑھ رہا تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلوہ گر تھے, لوگ حاضر خدمت تھے. امام حسن مجتبی کی پاک محفل, آداب محفل کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا. آگے سارے چٹیاں داڑیاں لے. فرمایا اگر تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں, آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, حکم فرمائیں ہم جواب عرض کریں گے. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے. یہ بتاؤ کسان اپنی پکی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا بھی یہ میں ہونا تو ضروری نہیں, سب کو پتہ ہے جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے. سب نے عرض کی امام صاحب جو فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے. فرمایا وہ چٹیاں داڑیاں لو پھر تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو کسی ویلے بھی مالکاں نے وڈ لینا جی. کیا انداز تربیت تھا. فرمایا پکی فصل ہو کسی ویلے بھی مالکاں نے وڈ لینا. اب جوان بیٹھے تھے وہ دلیر ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا اب تو ٹائم ہی بڑا ہے, پکاں گے پھر کٹی جائے گی, بڑا کدی بڑا ہے. پھر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ جوانوں کی جانب متوجہ ہوئے. فرمایا اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام صاحب. فرمایا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں اور ایک طوفان آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. اور جوانوں تم بھی تیار ہی رہنا, یہ نہ ہو کسی دن کوئی طوفان تقدیر الہی کا آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. ہمارے بڑوں کی تو یہ فکر تھی. اس لیے
اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے. میں دعا دے سکتا ہوں لیکن جانا تیاری کرو. اپنے اللہ کی طرف آؤ حضرت, اپنے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرو حضرت, نبی کریم علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرو. یہ کسی کی بھی نہیں ہے, چھوڑنی ہے حضرت, آج بھی چھوڑنی ہے, کل بھی چھوڑنی. خود ہی چھوڑو اور پھر چھوڑنے کا مزہ لو حضرت. پھر دیکھو کیسے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے, او لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے, پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. ایسا ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے جی پیسے والا وظیفہ دسو. میں کہتا ہوں میں مناسب تو نہیں سمجھتا مسجد میں اس کا نام لینا, لیکن کیونکہ قرآن کریم میں فرعون موجود ہے تو چلو کو ہمیں بھی تھوڑی اجازت ہے. مکیش امبانی ہے, مشرک ہے, اور مالکوں کو اتنا ناپسند ہے, کیا فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اسی مشرک نو معاف کرنا اتنا اللہ کو نہ, لیکن حضرت اتنا دے دیا دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم, اللہ انہاں دے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا. کون ہے مغضوب؟ یہودی. بل گیٹس اتنا مالکوں نے دے دیا, دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی. پتہ کیوں؟ اللہ نے کیوں دے دیا ان کو؟ اللہ نے اتنا ان کو دے دیا تاکہ محمدی دیکھ لیں, اور جن کے لیے تم پریشان ہو, یہ تو ہم نے نام ماننے والوں کو ڈھیر دے رکھے ہیں, تھوڑا جہا پیران تے پار پاؤ تاڑے لیے اور بڑا کچھ ہے. تھوڑا جہا پیران تے پار پاؤ تاڑے لیے اور بڑا کچھ ہے. یہ تو اللہ نے ان کو دے دیا, اللہ نے ڈھیر دے دی ہیں, اللہ نے دے دی. اللہ ہونے چاہیے پیسے پتر, ضرور ہونے چاہیے, جائز طریقے سے کوشش کرو. یہ میں باتیں اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا پرس پر یاد ہے دراصل. ہونے چاہیے پیسے, لیکن پتر اس کے لیے جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کا پاک رسول پہلے, اس کا نمبر بعد والا ہے. آپ نے اس کو پہلا نمبر دے دیا, یہ اللہ نے ان کو اتنے دیے. اور دیکھو تو صحیح, ہم نے نام ماننے والوں کو اتنے دے دیے ہیں, اور تم تھوڑا سا بہت اڈلی اور بڑا کوشش ہے. اور بڑا کیا؟ پھر اقبال کہتے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. اب تو حضرت اللہ نے سواری اچھی کر دی ہے, اور تب یہ موٹر وے نہیں بنی تھی, تب تو میرا روٹ یہ تھا, اگر لاہور جانا ہے تو پھر یہ روٹ تھا. مجھے آج بھی حضرت صاحب یاد ہے, مہران گاڑی میرے پاس نا, میں نے مرید کے سے باہر نکلا اور راوی ریان شریف سے تھوڑا سا پیچھے میں نے ایک بابا جی کو سڑک پہ دیکھا جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ٹریفک اس قدر زیادہ تھی, ہو نہیں رہی تھی. میں نے دل میں خیال کیا, میں کہا مولوی سلیمان نے نیکی تیرے لئی. مہران جا کے سائڈ پہ کی, باہر نکل کے اس کو لاک کیا. میں نے جا کے السلام علیکم کہہ کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا. بابا جی نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا جی اجازت ہو تو سڑک پار کروا دو. انہوں نے سر سے اشارہ کیا, کیونکہ ٹریفک ادھر سے جا رہی تھی, میں اس سائڈ پہ تھا. میں نے حضرت ہاتھ دیا ٹرکوں کو, بسوں کو, ہم سڑک کے بیچ میں آ گئے. اب کیونکہ ٹریفک اس طرف سے آ رہی تھی, میں نے ہاتھ چھوڑا اور میں اس طرف ہو گیا. میں نے سڑک میں اترے, میں نے اشارہ دیا. وہ جب اس سائڈ پہ آیا تو میری نیچے نظر پڑی تو بابا جی کا کھسا پھٹا ہوا تھا اور چھوٹی انگلی کھسے سے باہر نکلی ہوئی تھی. میں نے کہا لگتا بابا ہی غریب ہے. میں نے ویس کوٹ میں ہاتھ ڈالا, یہ جیسے اب بھی یہ موجود ہے. وہ 500 یا 1000 کا نوٹ آیا, میں نے پکڑ لی. جب سڑک پار ہو گئی نا تو میں نے وہ بابا جی سے سلام لے کے نا نوٹ ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے بھاگنا چاہا, لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے پہلا کلام مجھ سے کیا. مجھے کہنا کہ کھلو, میں کھلو گیا. اس نے صرف اتنا کیا کہ حضرت ہاتھ کو ایسے کیا, نوٹ نیچے آیا اوپر, اس نے ایسے کیا تو نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا. حضرت مجھے آگے سے کہتا ہے مولوی اسی تے سمجھے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. پھر مجھے غالب یاد آیا, بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کی تھی.
وہ پتہ نہیں کی سی حضرت صاحب ساڈے کو تے پتر پیراں تے پار ہی نہیں نہ پیا ہے. تحفے تو محمدیوں کے لیے میرے اللہ نے بڑے بڑے رکھے تھے. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تے بھائی جی کنہ کہ نسنا جی جانا واپس یا انہوں چھڑ کے جنہاں نہ لائی ہے نا نہیں چھڑ کے آنا سن. کوئی ہلائی مخلوق تو نہیں آئی گی قبرستان لے کے جانے کے لیے. انہوں نے حضرت میرے کپڑے کٹنے نے، انہوں نے باہر سے آنا کسی سبق ہے بہت بڑا ہمارے لیے. اور جتنا مرضی لگاؤ حضرت رو تو ہو کے گھنٹے تو ود دینا نے ساڈے کول ٹھہرنا. بھاگیں گے حضرت، بھاگنے کی کریں گے، بھاگو بھاگو بھاگو. گرمی ہوئی گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگیں گے، سردی ہوئی سردی کا بنا کے بھاگیں. اور یہ نہیں کہ گھر جا کے میرے یا آپ کے سوگ میں انہوں نے کوئی سال کھانا نہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھر آ کے سب سے پہلا کام ہی یہ کریں گے کھانا کھائیں گے. تو لا جنی مرضی آنا دے نال انہوں نے تیرے نال ہی کرنا ہے. تو جنی مرضی لا اور جدے کولوں نسیا دا ہے واپس اتھے ہی. یہ ٹر جان گے گھر جا کے چول ٹھنڈے نے گرم بوٹیاں دی ونڈ پان گے آپس. منکر نکیر آئیں گے اٹھا کے بٹھائیں گے. جدے کوئی ساری عمر نسدے رہے گل پھر اتھے ہی آ کھلونی ہے. مر ربو کا تیرا رب تیرا رب تو ناسا گنا کہ نسنا تیرا رب. اور صاحب ہم نے سبق نہیں یاد کیا جب اس دنیا میں آئے تھے. سب سے پہلے کان میں یہی سبق ڈالا گیا تھا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو نہیں سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ تیری برادری کیڑی ہے جس کو ہم نے بڑا سر پہ اٹھا رکھا. کچھ بھی نہیں. 8-9 سال بعد پتا چلا تھا میں جٹ ہوں بٹ ہوں گجر ہوں راہی ہوں میں ہوں. 7-8 سال بعد پتا چلا جس کو ہم نے اور پتہ نہیں کیا بنا دی. اور جو سب سے پہلے بتایا گیا اس کو ہم نے فراموش کر دیا. کہا بات بڑی ضروری ہے کوئی نیک بندہ ڈھونڈ کے لاؤ وہ بتائے. آ گیا جی نیک بندہ وضو کر پہلے کر لیا جی. ایس کانچ اچھی 10 تے ٹھہر ٹھہر کے 10 لیا جی. ان کھبے کانچ 10 آستہ 10 تے تیز تیز 10 ہے. لیکن اسی یاد کیتا انہوں نے چول کھانے نے مالکہ نے پوچھنا ہے مر ربو کا تیرا رب. او بھائی اللہ دا واسطہ جی اوہ پکاؤ اپنا اپنا سبق. مارے جاؤں گے سارے مارے جائیں گے سارے. میری کیونکہ خود قبلہ گجر برادری ہے. فتح گڑھ ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے جو فتح گڑھ کا واحد قبرستان ہے. ان دنوں میں آپ کو پتہ بارشیں ہوتی ہیں اور گھاس ذرا ول ہوتا ہے. میرے چاچا جی نے قبرستان کا جو گھاس ہے نا وہ ٹھیکے پہ لے لیا. وہ ابو جی نے دسیا تو ابو جی ناراض ہوئے. ماما حسین تو قبرستان کا کاکا نو لے لیا. وہ کہنے لگے چل پا ہوں لے لیا ایک باری وڈ لینے دے یا اگوں نہیں وڈاں گے. منوں کہنے لگے چل گاہ وڈن چلیے. چاچا بھتیجا قبرستان کا گاہ وڈن ٹر گئے. اور جس گاہ نو حضرت ہاتھ پا کے نا چکیے نا تھلو داتری پھیرن لی اتو ہرا تھلو سارا ہی سڑیا دا. تھلو سارا دوئیں چاچا بھتیجا ڈر گئے. اسی تیلا بھی نہیں وڈیا. حضرت صاحب صاحب کو سوکھا پینڈا ہے. حضرت بڑا اوکھا پینڈ ہے. حضرت حج پتر اپنا اپنا یہ سمجھو یہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی طرف سے پیغام ہے. دیکھو نا آج کدے کل ٹائم کتنا گرم موسم ہے لیکن حضرت دی آج آئے بیٹھے ہیں سارے. ہے کسے کل ٹائم حضرت ہے جی اللہ دی طرف ہوئی نا. حضرت آ گئے مصروف سیاسی شخصیت میں. تسی آ گئے مینوں سیال کوٹو بھیج چھڑیا. سارے بیٹھے دنے ہے یہی نام ہے. انہیں ساری زندگی اللہ اللہ کیتی. ہوں اللہ پاک انہوں دا نام جڑا نا ساڑے منہ لو آنے یہی نام ہے. بڑے بڑے فنے ہاں آئے ہے پتہ ہی کتنے نہیں ہے. بڑے بڑے اربوں خربوں والے آئے نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھ لو اللہ اللہ کی ہر سال حضرت کے نام پہ محفل سے. سونا مدرسہ ہے جی کیسا سونا باغ کیا سونا کھاتا کھولا. فیکٹری والے دی فیکٹری بس اتنے تک اگے. لیکن حضرت صاحب کیسا باغ لا گئے. آؤ پتر اللہ کی طرف اپنے اللہ کی طرف. جی نہیں آؤ گے تو جانا واپس.
وہ کہا حضرت دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، عصر کے وقت آ جاتی ہے، ہم بکریاں چراتی ہے اجرت پہ، آئے گی تو مل لیجیے گا۔ فرمایا عصر کنے ویکھی، دسو کیڑے پاسے گئی؟ وہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سائڈ بتائی، میں چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، منظر کیا ہے، لوگوں کو تو یہ بہانہ بنا کے آئی ہے کہ بکریاں چارن چل رہی ہیں، لیکن وہاں سب سے چھپ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے چھپانا۔ چھپانا نفس اظہار مانگتا ہے، لیکن چھپانا شیروں کا کام ہے۔ نفس کہتا ہے تہجد میں کیوں اتنا انعام ہے؟ کیونکہ اتنے اظہار ستے نے زیادہ ہی ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے چھپانا۔ یہ شیطان ہے نا، یہ کڈیوں نے انہیں کیا والا اغوینہم اجمعین، اجمعین سارے آ گئے، سارے کہنا کسی نے نہیں چھڑنا، لیکن اگے کہنا اللہ عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندیاں تے میرا زور۔ میں اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، حضرت کون ہے مخلص جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں بھی ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے حضرت صاحب۔ لیکن اس وقت امت کو دکھاوا مار رہا ہے۔ پہلے تھا نیکی کر دریا ملا، اب کیا ہے نیکی کر فیض اوے چھپاؤ ہوئے اپنے۔ اوے جی آپ کوئی مشہور نہیں جی ہوندا ہے، اے مالکاں دا کام ہے، تیرا کام ہے مالکاں لی کر تے چھپا، جے تیرا کیتا مالکاں نو پسند آ گیا مشہور ہو تینوں آپے کروا لین گے حضرت صاحب۔ تو کیڑی کھیڈے پہ گئے ہیں؟ یہ تیرا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تیرے اختیار کی نہیں ہے، تو کیڑی کھیڈے پہ؟ آپ بھی کدی کو مشہور ہویا؟ اور میں پوچھتا ہوں بابا جی نور محمد رحمت اللہ تعالیٰ چورا شریف تھوڑا فیض ہے؟ کوئی کیمرہ میمرہ، کوئی فیس بک، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کیویں مشہور ہوئے؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہیں جی حضرت شاہ سلیمان تونسوی، تونسا شریف، حضرت تونسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف، سیال شریف سے مہرا شریف، سیال شریف سے جناب کتنی آگے خانقاہیں نکلی ہیں حضرت، کیویں ہوئے مشہور؟ وہ تیرا میرا شعبہ ہی نہیں، تو کر تے چھپا، صرف مالکاں نو بخا، مالکاں نو پسند آیا مشہور تینوں آپ ہی، تو نہ مشہور ہون پاسے پے میاں، تو چھپا، تو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ لوگ ہی سب، میں کل پڑھ رہا تھا بابا صاحب بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، بندہ آیا آگے کہتا ہے حضرت وہ بابا جی وہ ایک حضرت کا عاشق ہے تو بیمار پڑا ہے، تو حضرت تو چلے جائیں گے تو اس کو شفا ہو جائے گی، تو باقی ذرا آپ چل کے دم فرما دیں، دعا کر دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ یہ بالکل آپ کے پاس ہی رہتا ہے، یا باہر نکلیں گے پہلی گلی سے ایسے، دوسری گلی، تیسری گلی، فرمایا وہ ٹر اسی چلنے ہیں، باقی سانوں جڑیاں تو گلیاں دسن دے ہیں وہ نہیں پتہ کوئی۔ انہیں عرض کی تھی حضور آپ کے بالکل قریب ہے اور آپ فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہی۔ فرمایا فرید کو صرف 2 گلیوں کا پتہ ہے۔ عرض کی تھی حضور وہ کیڑی؟ فرمایا ایک او گلی جڑی یار گھر جاندی ہے، دوجی او گلی جڑی پھر واپس یار گھر آندی ہے، سانوں تیجی گلی دا پتہ۔ وہ لوگ ہی وکھرے تھے، وہ لوگ ہی وکھرے تھے، فرمایا سانوں اور کسے گلی دا نہیں، 2 گلیاں دا پتہ ہے، ایک جڑی یار گھر جاندی ہے، دوجی پھر یار گھر ہی واپس آندی ہے، باقی ہمیں تیسری گلی کا پتہ نہیں۔ اور بس پھر پتر پھر آج دیکھ لو فرید ہو رہی ہے حضرت صاحب، ہیں جی فرید۔ میں کہتا ہوں یہ انجینئر کا ایک منہ ہے اور اس کے ایک منہ میں ایک ہی زبان ہے، میں کہتا ہوں ایک کے بجائے اس کے کروڑ منہ ہوں اور ہر منہ میں کروڑ زبانیں ہوں، یا جتنا مرضی پھونکے ان کو کوئی فرق پڑنا۔ میں پھر وہی بات کروں گا، داتا صاحب کو داتا کسی بندے نے نہیں بنایا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ انجینئر یہ ٹائٹل چھین سکتا؟ کہندا جی میں نے دکانیں بند کر دی، اور تو تے داتا صاحب دا پا دودھ نہیں گھٹا سکے ہے، تو دکانیں بند کر دی۔ اللہ شان اولیاء اللہ، کہندا جی میں نے دکانیں بند کر دی، اور تو داتا صاحب دا اور پا دودھ نہیں گھٹا سکے، تو دکانیں کی بند کرنیاں نے، اور بند تو خود ہی کمرے میں ہوا بیٹھا ہے۔
میں جی بابیاں دیا دکاناں بند کر چڑیا منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا جی میں نے بابا جی کی تو ماما لگنا دکاناں بند کرنے والا تو پا کے دیتی ہے یہ اللہ تے اللہ دے رسول دی عطا ہے اور تو کو پہلا نہیں ہے جس کو داتا صاحب کے داتا ہونے سے تکلیف ہے کہیں آئے کہیں مر گئے داتا داتا ہے داتا داتا ہی رہے گا غوث اعظم کے غوث اعظم ہونے سے یہ کو پہلا ہے جس کو تکلیف ہے اس سے پہلے بھی کہیں آئے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کہیں آئے لیکن حضور غوث پاک کو کوئی فرق پڑنا بیڑا ہے اتباع ہے 10 سال بھونک لے گا 15 سال بھونک لے گا 20 سال بھونک لے گا وہ بھونکنا ہی سنا اور کی کرنا لیکن قربان جاؤں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع لاڈلا بیٹا اس کو کیا پتا حضرت چوڑے کو بہن جی اللہ والوں کی شان کیا ہے اگر داتا صاحب کا پوچھنا ہے حضرت خواجہ غریب نواز گنج بخش فیض عالم مظہر دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے وہ انہیں نو کی لبنا ہے اور جب پوچھنا ہے کسی آنکھ والے نو پوچھ جا کے وہ یہ سنجے کو کیا نظر آئے وہ تھا آنکھ والا اور آنکھ بھی کہاں سے عطا ہوئی بارگاہ نبوت سے نائب رسول وہ کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آلہ رحمہ اور تو پاک تو نہیں کٹا سکیا داتا صاحب دا تو نے دکانے بند کروانی ہے تو اپنی فکر کر تیرے نہ لگے جا کے کی ہونا ہے کیونکہ تو جنگ کے نہ لے بیٹھا ہے اللہ دے نال تیری جنگ اتھے وے سانو کی لوڑ تینوں چھڑن دی تو آپ ہی ویلنے چ باں دتی ہے حضرت ویکھنے کنی دیر تیری باں سلامت رہندی ہے اس لیے دنیا جی میں نے دعا کی ہے میں نے کہا یا اللہ تو حلیم ہے خدا دی قسم آپ صاحب مطالعہ شخصیات ہیں آپ نے کتاب شاید حضرت کو ایڈا گندہ جمع ہوئے جس نے یہ بھی کہو عائشہ تے شاہی کوئی نہیں تو بتو ہسا بڑے بڑے پلیت آئے بڑے بڑے پلیت آئے لیکن ایڈا پلیت میں کدی ویکھیا پڑھیا بڑا دلیر ہے بڑا دلیر منوس نا بڑے بڑے گندے آئے لیکن میں نے اتنا گندہ دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبری کہتے ہیں جب اماں پاک کسی کو خط لکھتی نا خط مکمل فرما لیتی خط کے پھر نیچے لکھتی کیا اللہ کے محبوب کی محبوبہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر عائشہ 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 حضرت اماں پاک عائشہ لیکن بڑا ہی منوس ہے حضرت میں عرض کی تھی میں یا اللہ انہوں نشان عبرت بنائی تاکہ دیکھن حضرت جڑا ایڈا بے لگام ہوئے پھر وہ بے لگام نال کیتا وہ فرماتے میں گیا تو چھپ کے نا وہ پڑھ میں کہا یار اے نفل پہ پڑھ دیئے تھے جڑیاں بکریاں چارن آئی پھر وہ کتے گئیاں کہتے اس طرف دیکھا تو منظر کیا ہے بکریاں چر رہی ہیں شیر بکریاں چرا رہی ہیں فطرت بدل گئی ہے کہتے میں بڑا حیران ہوا وہ عبدالواحد یہ شیران ہے کہ دنیا بکریاں چارنیاں شروع کر چکی شیر تو وہ مخلوق ہے ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو بکری نظر آئے تو مصباحی صاحب کو گھنٹہ بیان کر کے اس کو بتانا تو نہیں پڑے گا کہ کھا لے تو مصباحی صاحب نے یہ نحمدہ تے ہونا ہے تے میرے شیر نے بکری دا کام لیکن چل رہی ہیں کہتے ادھر دیکھوں تو حیران ادھر دیکھو تو فرماتے ہیں اتنی دیر میں میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی اوے عبدالواحد وہ ملنا تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا کہتے میں بڑا حیران ہوا اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا ملاقات ہی کوئی نہیں جی یہ بصرہ میں کیسے نام پتہ چل گیا کہتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تجھے میرا نام کیسے پتہ ہے تو کہنے لگی عبدالواحد جس اللہ نے رات کو
میرے بارے میں تجھے بتایا تھا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، ہائے ہائے کیا لوگ تھے یہ خدا پرست لوگ، ہائے ہائے۔ فرماتے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ شیر تے بکری یاری کیوں؟ کہتے میں نے کہا میمونہ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی، یہ یارانہ کب لگ گیا؟ تو فرماتے آگے سے میمونہ کہنے لگی عبدالواحد جب سے میں نے اپنی اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا ہے۔ پتر صلح کریے، صلح۔ ایک شاعر ہوئے ہیں جن کا نام تھا میاں ہدایت اللہ، بڑا سونا لکھا، کہتے ہیں الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ اپنے اللہ دی طرف، اپنے اللہ دی طرف اپنی نمازاں پوریاں کرو، حلال کھاؤ، ٹوٹ کے نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرو۔ لبو پتر جدے کلے سودا ہوئے تو یہ لبدے ہی نہیں یار۔ میں بس گفتگو زیادہ آزمائش نہیں کروں گا۔ میرے بڑے حضرت صاحب 100 سال کے قریب عمر پائی، حضرت صاحب اتنے بڑے موتی آنکھوں سے گرتے تھے، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا ہے، کدی کسی نے منگی ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا، کوئی اس کے لیے وظیفہ نہیں پوچھتا، کوئی سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ میرے پھر حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی یاد میں بیٹھے ہیں جڑے صاحب دے سن، جڑے حضرت علامہ مولانا مفتی ہیں شیخ الحدیث و تفسیر محمد اشرف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہاں نے صاحب نہ لائی، جنہاں نے آؤ پتر اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ باتیں بڑی لیکن کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ جی منو گلاں بڑیاں آندیاں، مقصد تو یہ ہے کہ یار کچھ بڑے کانوں کے چسکے لے لیے، اب عمل کی طرف آؤ حضرت، اب عمل۔ مجھے بڑے سارا دن مصباح صاحب تہاڈیاں ساریاں تقریراں سنیاں نے، میں کہنا منی کیڑی آ، منی کیڑی آ میری، سنیاں ہی نہیں۔ عادت ہے صاحب کناں دا مزہ لین دی، بڑا مزہ لے لیا۔ اپنے اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام۔ میں بس حضرت صاحب وہ تانوں تے مالکاں نے بوئے بڑے دیتے سن، لیکن کوئی یہ داتا صاحب کا عرس ہو کے گزر گیا، کی کھٹیا وٹیا جی۔ میں ایک دن حضرت اسی طرح نا داتا صاحب سبق سنا رہا تھا، بہت بڑا رش، حال فل، بار فل، مزار شریف، وہ پتہ نہیں کدھر سے بات آئی، میں نے بڑی روکی نہیں روکی، نکل گئی منہ سے۔ میں کہا جی میں آیا ہے کہ بندے بڑے نے، مسجد پڑھی ہے، سین پڑھے ہے، مزار بندے بڑے، لیکن معین الدین ایک کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی تصویراں کھچن آیا ہے، کوئی دا پتہ پوچھن ہی نہیں آیا، کوئی دا راہ پوچھن ہی نہیں۔ میرا کام تو دا راہ دسی۔ حضرت آپس میں بیٹھی ہیں، کوئی شخصیت پرست نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے ٹوک دیں، میری اصلاح ہو جائے۔ حضرت تو مکھانے داتا صاحب کا لنگر ہے، باہروں لے نہیں آیا، چلو داتا صاحب کے مزار مبارک پہ آئے، نسبت ہو گئی، تبرک بن گیا، میں انکاری نہیں، لیکن وہ داتا صاحب کا لنگر، بڑے چول کھادے، وہ داتا صاحب کا لنگر، وہ یار باہر پکے نہیں، چلو مزار مبارک پہ آئے لیکن داتا صاحب دا لنگر ہے۔ پھر داتا صاحب دا لنگر کی ہے، پھر آؤ جنہوں نے کھادا ہے انہوں نے عرض کرنے ہیں، حضور دسو تو صحیح داتا صاحب دا لنگر کی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری،
عرض کیا حضور داتا صاحب کا لنگر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. داتا صاحب کا لنگر نور خدا ہے, نور خدا. اور کس دن چلیے اللہ کی حمد کریں, اللہ کی ثنا کریں, کوئی غیر شرعی حرکت نہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجیں, وہ پھر سارا کچھ حضرت کو احسال کریں. اور بس اتنی گزارش کریں, حضرت نہ مکھانے کھان آیا وا, نہ چول کھان آیا وا, نہ فوٹو کھچن آیا وا, اج نور خدا وچوں عطا فرماؤ. اج نور خدا وچوں مرضی ہے جی دین پاویں نہ دین, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جدو تو نور خدا منگنا ہے نا, داتا صاحب نے بھی خوش ہو کے کہنا ہے اج کوئی بھائی آیا ہے, بھائی آیا ہے, اج کوئی بھائی آیا ہے, آج کو مرد آیا, مرد آیا, آج کو جنا آیا, جنا آیا کوئی. حضرت صاحب حضرت سلطان باہو جنج راہ بھول گئی, کوئی نیویگیشن نہیں, ایسی دوسرے سال آیا پھر بھول گئے, پھر وہ ریڑیاں چ پی گئے سی. اللہ نیویگیشن بھی ہے, پھر بھول گئے, تو ہے ہی کھ نہیں, ستارے دیکھ کے وہ راستے, لیکن اوپر بادل ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں جائیے کدھر نو, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا, تارا دستا کوئی نہیں. کسی وڈیرے نے کیا اور ٹردے رہو, کھلواں گے تو لٹے جاؤں گے. ہوں ٹردے ٹردے اتنے پہنچ گئے جتنے حضرت سلطان باہو اللہ دے ذکر چ مصروف نے. اور اس دن حضرت قادری رنگ چلتا پیا ہے, اور نعرے بج رہے نے ہو ہو, اور ہو ایسا ذکر ہے, ہو نکلنا ہی اتوں, ہو نکلنا ہی اتنے ہی. ایسے نہیں فرمایا جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو, بڑا کمال ذکر ہے, لیکن پیر پھڑ کے کرنا ہے, کیونکہ پیر نہیں تو شیطان نے تمہیں کرن ہی نہیں دینا, جی کر لو گے تو فیوز اڑ جائے گا, کیونکہ اتنی تجلیات ہیں برداشت, کیونکہ زبان نے حرکت ہی نہیں کرنی, نال تالو لا لو, ہو پیا ہوئے, ہاں جی ہوئے ہوئے, کیا عالم ہوگا حضرت. اور جڑا ہو پیا کر دے وہ آپ ہی باہو, وہ آپ ہی باہو. کوئی بڑا اگے ہویا سلام پیش کیتی, ذکر روکیا, جواب دے, حضور ووٹی لے کے چلے ہیں, راہ بھول گئے ہیں, جانا کتنے ہے جی احمد پور جانا ہے. پھر میں ساری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی, آ جاؤ پیچھے پیچھے, آ جاؤ پیچھے پیچھے, سارے پیچھے پیچھے ٹر گئے. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا, رنگ ہی بدل گئے, کتنے چنگ تے شور کوٹ, کتنے مدینہ طیبہ. کسی وڈیرے بابے نے عرض کی تھی حضور اسی احمد پور جانا, اسی احمد پور, آپ کتنے لے آئے ہو؟ فرمایا پتہ نہیں کس احمد پور کی بات کرتے ہو, ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں. کسی دن چلیے نا یار, جا کے عرض کریے حضور نہ مکھانے کھانے نے, نہ چول کھانے نے, کاموں کی تو آیا وہاں, سیال کوٹوں آیا وہاں, گرمی بھی بڑی ہے, آپ نے آپ پہ کیا سی ساری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے, میں بھی احمد پور جانا ہے, مینوں بھی احمد پور لے جاؤ. مرضی جی کھڑن نہ کھڑن, لیکن انہوں نے بھی کہنا ہے اج کوئی جڑا آیا ہے, کوئی جڑا آیا, جڑا آیا. اسی کھٹے ہوٹے ہی کھ دیے, چول کھادے, مکھانے کھادے, واپس آ گئے. نہیں, میں اسی پہ ہی ختم کر دیتا ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, حضرت یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پھر اقبال بولیا شراب کہن پھر پلا ساکیا, یا اللہ جڑی جنید نو پیائی, جڑی بایزید نو پیائی, شراب کہن پھر پلا ساکیا, وہی جام گردش میں لا ساکیا. چھوڑ رہا ہوں, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. پھر چھوڑ رہا ہوں, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. پھر چھوڑ رہا ہوں, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. علماء کا ایک ماشاءاللہ خوبصورت گلدستہ تشریف فرمائے, سبق سنایا ہے, اللہ اور اللہ کا رسول قبول کر لے. کوئی سبقت لسانی, کوئی لفظ کو جملہ ہلکا بول بیٹھا, اللہ معاف فرمائے, اللہ رحم. کیوں جی آپ آئیں گے نا اللہ کی طرف بھی,
इंशाअल्लाह। आ जाओ आ जाओ। ये दुनिया पिछे पिछे ये इथों मेरे को भी नहीं आया गया, क्योंकि जो इथों मैं भी आया फिर मैं तुहानू लभना ते तुसीं विआह लभना फिरना, फिर असीं तुहानू लभना, फिर ए तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसा संग फकीरां हूं, फिर असीं कित्थों ये होए नहीं। दुनिया पिछे पिछे पुत्तर ढिड मेरा ये खाना मैं फिक्र दुनिया नूं पई, कोई कहता मेरे लू खा लो, कोई कहता मेरे लू खा लो, कपड़े मैं पाने ने फिक्र दुनिया नूं पई, कोई कहता काटन पाते हो किहड़े पाते हो गाढ़ा पाते हो सिक्का पाते पाने मैं ने फिक्र। हाँ जी, जब तक बिके न थे कोई पूछता था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते। को पुत्र सिर्फ गुज्जर किबला शेखुल हदीस साहब से नहीं सन, ढेर गुज्जर है, लेकिन सिर्फ की होया इस गुज्जर बाबे ने कमाल है किया, गुज्जर होना लग गया नहीं तो पुत्र कितना मजमा इंजी बैठा है। मेरे हजरत साहब फरमाने हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ये हो नहीं सकता बंदा कुछ पूछे तो जवाब ना आए, जवाब आया नारी गल खत्म। जवाब की आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, और तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, और तू कभी साढ़े लिए 3 बजे उठिया ही नहीं है, तू कभी साढ़े लिए 2 बजे उठी ही नहीं, कभी उठ ना आ ना आ ना हाँ, फिर मौला ते बंदा ते मौला, यार को हमने जा बजा दे। बहरहाल इत्थे रोक दई हुण गल्लां तुहाडे वालियां नहीं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे ते इत्थों सबक शुरू करांगे। किबला हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान अली जलाली जी दा मजदूह अल्लाह सलामत रखे, भावें मिलीए भावें ना मिलीए, प्यार साडा वाह ही है, प्यार साडा अल्लाह इनको सलामत रखे, दीन मतीन की खिदमत में मशगूल हैं, अल्लाह कबूल करे और अल्लाह और की तौफीक अता। माशाअल्लाह आप जितने हैं जी सारे मेरे सिर का ताज है, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो आपकी शान व शौकत है हम उसके मुताबिक आपकी कदर नहीं कर सके। ये भी मौजू है, बोलना वैसे मैंने यही था, लेकिन उन्होंने दसिया कि तेरे इख्तियार च शान उलमा शान औलिया थले, क्योंकि मौजू ही ये बोला गया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो भी अद्दा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिन्ने अजीब नंगे तो जिन्ने बेनवाज तो जिन्ने गाला कढ़ने वाले सारे वली बन गए। तो ये बड़े शानों वाले लोग हैं जी, अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह इनके नूर में ज़ौक़ व शौक़ में और इजाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।